الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے، اور سلامتی والی رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، قدر کے معنی ایک عظمت اور شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی اور بد عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے سے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ دوسری چیز، قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر ازل میں لکھی ہوئی ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور امور کے نفاذ کے لیے مامور ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق، بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ 4 فرشتے ہیں جو مشہور فرشتے ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ تیسری چیز، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر اب کتنی بہتر ہے، کتنی زیادہ بہتر ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ بہتر ہے۔ اس سورت کے شان نزول میں مفسرین نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک چیز تو یہاں پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ہم جو ہے اس کے عبادت کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ہماری عمر تو 60 یا 70 سال ہے، اور اس نے مستقل 1000 سال تک عبادتیں کی ہے۔ اگر ہم کرنا بھی چاہے رات اور دن تو ہم تب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس پر مسلمانوں کو تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے سورہ قدر نازل فرمائی اور شب قدر کا تحفہ عنایت فرمایا۔ ایک اور واقعہ ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو جاتا اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی طرح مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جہاد میں گزارے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے
جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس آدمی کے جو شراب کا عادی ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، لیکن اگر کوئی کمزور یا مجبور ہو جائے تو آخری ہفتے میں اس کو نیند وغیرہ سے مغلوب نہ ہونا چاہیے، یعنی سوتے نہ رہو اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اس رات کی اور بھی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ چیزیں کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی اور شب قدر ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کی عبادتیں خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔